السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ اور سسٹر یمنا، آپ کیسی ہیں؟ آج کی جو ہماری حدیث ہے، لیکچر نمبر 7 کی، جو مذکرے میں دی گئی ہے، اور یہ اصل میں جس کتاب سے یہ احادیث ساری لی گئی ہیں وہ بلوغ المرام ہے، ابن حجر عسقلانی کی رحمہ اللہ۔ اسی میں سے یہ حدیث نمبر 4 لی گئی ہے، اور یہ زمین کی طہارت کے بارے میں ہے۔ اور امام ابن حجر عسقلانی نے باب المیاہ میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ماءن کی جو جمع ہے اس کو میاہ کہا جاتا ہے، پانی سے متعلق ہی ہے یہ حدیث۔ آ، پہلے ہم نے جو احادیث پڑھی ہیں وہ بھی پانی سے متعلق ہی تھیں، پانی کی طہارت کے بارے میں وہ حدیث تھی، اور آج کی یہ جو حدیث ہے یہ زمین کی طہارت سے متعلق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے۔ میں آپ کو اس کی مکمل سند بھی دکھاؤں گی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پہلے کی جو سند ہے اس میں کون کون سے راوی تھے۔ سب سے پہلے حدیث کے الفاظ کا جائزہ لیتے ہیں۔ وَأَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضی اللہ عنہ قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، متفق علیہ۔ یہ جو روایت ہے متفق علیہ روایت ہے۔ تو متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں میں نقل کی گئی ہو۔ تو قرآن مجید کے بعد یہ سب سے اہم ترین حدیث کی کتابیں ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ تو وہ حدیث جو متفقن علیہ ہو وہ بہت ہی قوی حدیث ہوتی ہے کہ اسے حدیث کے دو بڑے اماموں نے نقل کیا ہوتا ہے، امام بخاری اور امام مسلم۔ یہ دونوں کتابیں صحیحین کہلاتی ہیں۔ صحیحین سے مراد یہ ہے کہ اس میں درج کی گئی جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب کی سب صحیح درجے کی ہیں۔ تو ساری امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ یہ دونوں کتابیں صحیح ترین ہیں، اور ان دونوں اماموں نے بڑی احتیاط سے صرف صحیح احادیث کو ہی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ تو صحیح بخاری میں اس حدیث کا نمبر 219 ہے، اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر 250 ہے، یہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں حدیث کی تخریج، تے خے رے یہ اور جیم۔ تخریج سے کیا مراد ہوتا ہے بتائیں؟ تخریج کسے کہتے ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس حدیث کی تخریج کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گی؟ جی سسٹر مریم آپ بتائیں، تخریج کسے کہتے ہیں؟ سسٹر سمینہ آپ بتائیں، تخریج سے کیا مراد ہے؟ جی آپ یہاں پہ موجود ہیں؟ تخریج سے مراد یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے اور کن کن کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی نمبر بتایا کہ صحیح بخاری میں اس حدیث کا نمبر 219 ہے، اور صحیح مسلم میں اس حدیث کا نمبر 250 ہے۔ اسی کو تخریج الحدیث کہتے ہیں، حدیث کی تخریج، کہ یہ حدیث اور کن کن کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے یا اس حدیث کا معنی
مفہوم یہ ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بدوی آیا، مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا تو لوگوں نے اسے ڈانٹا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ جب بدوی پیشاب سے فارغ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول طلب فرمایا، اس جگہ پر بہا دیا جہاں اس نے پیشاب کیا تھا، بخاری اور مسلم۔ تو سب سے پہلے اس حدیث کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ یہاں پہ ذکر کیا گیا تھا فبالہ۔ فبالہ کا مطلب ہوتا ہے پیشاب کرنا، اس کو عربی میں بول کہا جاتا ہے، بے واو اور لام۔ فی طائفۃ المسجدی، طائفہ کے کئی معنی ہیں، لیکن یہاں پہ ایک خاص معنی کا ذکر ہے کہ مسجد کے کسی کونے میں یا کسی ٹکڑے میں، مسجد کے کسی کونے میں۔ زجرہ، یہ نیکسٹ ورڈ ہے، یہ باب ناصرہ سے ہے۔ زجرہ یزجرو، باب ناصرہ سے، اور اس کا معنی ہوتا ہے جھڑکنا، ملامت کرنا، کہ لوگوں نے اسے ملامت کیا۔ اب یہاں پہ الناس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ صحابہ کرام مراد ہیں جو اس وقت وہاں پہ مسجد میں تھے، انہوں نے اس کو ڈانٹا یا جھڑکا اس بات پہ۔ فنہاہم، نہا کا معنی ہوتا ہے روکنا، اور آگے ہے قضا، فلما قضا، تو قضا کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنا، یا ایک مطلب ہوتا ہے فارغ ہو جانا، تو یہاں پہ اس کا معنی ہوگا فارغ ہو جانا۔ آپ سب یہ جو میننگز ہیں اپنی بک پہ اس حدیث پہ بھی لکھ لیں۔ آپ کے پاس یہ بک موجود ہے، یہ مذکرہ ہے پرنٹڈ فارم میں؟ جی بتائیں، یہ مذکرہ آپ کے پاس ہے؟ جی میم ہے ہمارے پاس۔ تو بس آپ ساتھ ساتھ اس کے میننگز بھی نوٹ کر لیجئے۔ پھر یہاں پہ زنوب ہے، زنوب، زال کی فتحہ کے ساتھ، زبر کے ساتھ، اس سے مراد ہوتا ہے پانی کا بھرا ہوا ڈول، اور اگر یہ زال کے ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے یعنی پیش کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ پھر گناہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو پانی کا جو بھرا ہوا ڈول ہے اس کے لیے ذنوب کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، اور اگر ڈول خالی ہو تو اس کے لیے اور ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ اہل عرب پھر اور لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا امر دیا کہ پانی سے بھرا ہوا ڈول لانے کا حکم دیا۔ پھر اگلا ورڈ ہے فَأُہْرِیکَ کا، اس کا مطلب ہے کہ اس پر انڈیل دیا گیا۔ علیہ میں یہ جو حاضر ہی کی ضمیر ہے، اس سے مراد ہے اس باؤل کے اوپر، اس کا اشارہ اس باؤل پہ جا رہا ہے کہ اس پیشاب پہ اس کو پانی کو انڈیل دیا گیا یا انڈیل دینے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ اس حدیث کے مشکل الفاظ تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، ان کی کنیت جو ہے وہ ابو حمزہ ہے، اور ان کی والدہ کا نام حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ تھا۔ ان کے والد کا نام مالک تھا، اور جب یہ 10 سال کے تھے اس وقت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تھے۔ ان کی جو والدہ ہیں ام سلیم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال میں سے دور کی رشتہ دار تھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تقریباً 10 سال رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت حضرت انس کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی یہ جوان ہوئے، پلے بڑھے، اور یہ بھی بہت ساری احادیث جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں، تقریباً 2000 کے قریب۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ آپ ہر وقت سفر میں اور حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، آپ کی خدمت کرتے تھے، تہجد کے وقت اور نماز کے وقت وضو کے لیے پانی لا کر دیتے تھے، سامان اتارتے چڑھاتے تھے، یعنی گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اور وہ خود کہتے ہیں ایک موقع پہ کہ ان 10 سالوں میں
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मुझे कभी डांटा, ना झिड़का और ना बुरा भला कहा। तो हम अपना जायजा लें कि हमारे घरों में जो मेड्स काम करती हैं, हमारा उनके साथ क्या मामला होता है, कि हम उनकी कमी कोताही पे कितना उनके साथ दरगुजर का मामला करते हैं, या कितना हम उनके साथ हेल्पफुल हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है वो हमारे लिए बेहतरीन उसवा हसना है। हमें आपका जो तर्ज अमल है उसको अपनाना चाहिए कि आपका हर किसी के साथ कैसा बर्ताव था। तो उनसे यकीनन इतनी छोटी एज में थे, गलतियां होती होंगी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरगुजर का मामला करते थे। और जहाँ दरगुजर का मामला होता है ना, वहाँ दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। इसीलिए ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे कि एक बार इनके वालिदैन इनको लेने के लिए आए तो इन्होंने जाने से इनकार कर दिया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहूंगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। तो ये तकरीबन 82 साल तक जिंदा रहे। 93 हिजरी में इन्होंने इंतकाल किया और इस वक्त इनकी उम्र जो है वो तकरीबन 100 साल से जायद हो चुकी थी। इनके पास एक नुस्खा भी था जिसमें ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस लिख लिया करते थे। इनकी जो वालदा हैं उम्मे सुलैम, इनके बारे में भी थोड़ा हम जानते हैं। वैसा वैसे तो आपको इल्म होगा इनके बारे में, लेकिन इनकी जिंदगी का एक वाकया बहुत अहम है। उम्मे सुलैम जो है वो बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार खातून थी। इनके हवाले से कोई वाकया आपके जहन में आता है? हजरत उम्मे सुलैम के हवाले से जहन में आता है कोई वाकया? सीरा की किताबों में हमने काफी पढ़ा है इनके किसी बच्चे के हवाले से। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम ये अस्सलाम वबरकातुहू। इनके बेटे की वफ़ात हुई थी और इनके जो हस्बैंड थे वो सफ़र पर थे शायद। तो जब जी। वापस आए तो उन्होंने हाल पूछा तो बताया हज़रत उम्मे सुलैम ने कि वो पहले से बेहतर हैं। तो जब वो खाना हम्म। खा चुके और रात भी अच्छे तरीके से गुजारी तो फिर सुबह उन्होंने बताया और बताया भी सच अच्छे तरीके से कि अगर अल्लाह ताला अगर हम्म। हमारे पास किसी की अमानत हो तो हम किस तरह लौटाएंगे। तो उन्होंने कहा हम्म। कि सही सलामत लौटानी चाहिए। तो फिर उन्होंने बताया कि हमारा बेटा अल्लाह की अमानत था और वो अल्लाह के पास चला गया। बिल्कुल, इससे इनकी पर्सनैलिटी में जो एक अहम चीज पता चलती है वो ये कि बहुत ही साबिर थी। तो इनकी शादी हजरत अबू तलहा से हुई थी और इन्होंने महर क्या मुकर्रर किया था। इन्होंने कहा कि मुझे महर की ज़रूरत नहीं है, अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो यही महर होगा। तो इससे भी इनकी शख्सियत की एक अहम बात ये पता चलती है कि वो महर, दौलत, पैसे और दिनार, दरहम, बागात इसकी हरीस नहीं थी, बल्कि वो ये चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएं, उनके जो शौहर हैं वो मुसलमान हो जाएं। और जो इनके सब्र का इसी वाक्य से पता चलता है जो सिस्टर कुलसूम ने भी बताया, और बहुत बुलंद हौसला थी, कि एक बार अबू तलहा किसी काम से गए हुए थे और इनका जो बच्चा पैदा हुआ वो बहुत ही बीमार था, जाते हुए बहुत बीमार था। तो हजरत अबू तलहा जब आए हैं जिस रात, तो उस बच्चे की वफात हो गई। तो जब वो घर पहुंचे, उन्होंने आते साथ ही नहीं बताया, बल्कि पहले उनका हाल अहवाल लिया बहुत अच्छे तरीके से, उनको खाना पेश किया, फिर उसके बाद मियाँ बीवी का जो रिलेशन है वो हुआ। फिर उन्होंने उसके बाद उनको बताया कि, और बड़ी हिकमत से, कि अगर आपके पास कोई शख्स कोई अमानत रखे और वापस ले ले तो क्या आपको कोई तकलीफ होगी? तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं। तो कहने लगी कि इसी तरह अल्लाह ताला ने जो अमानत दी थी वो वापस ले ली है, अब इसके उस बच्चे की तदफीन का इंतजाम करें। तो ये हजरत उम्मे सुलैम का किरदार था। और सुबह को हजरत अबू तलहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने रात वाला सारा वाकया बयान किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी औलाद के लिए बरकत की दुआ की। और कहा जाता है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही तकरीबन 100 के करीब अपनी औलाद और उनकी आगे से औलाद देखी, अल्लाह सुब्हानो तआला ने दिखाई, यानी उनकी औलाद में ऐसी बरकत अल्लाह ताला ने डाल दी। तो हमें भी अल्लाह ताला से बरकत की दुआ करनी चाहिए। हम कसरत की दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह माल की कसरत दे दे, औलाद की कसरत दे दे। इसकी बजाय हमें बरकत की दुआ करनी चाहिए। जहाँ पे बरकत होती है तो थोड़ा माल भी किफ़ायत कर जाता है,
اور تھوڑی اولاد کم اولاد بھی صدقہ جاریہ کا سبب بن جاتی ہے۔ تو حضرت انس بن مالک سے بہت سارے لوگ روایت کرتے ہیں، جن میں ابن دینار کا نام ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، امام قتادہ، امام زہری، امام ابن سیرین، حسن بصری رحمہ اللہ، تفسیر کے امام سعید بن جبیر، یہ بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اور سعید بن جبیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ حجاج نے جب انہیں قتل کیا تھا تو انہوں نے اس موقع پہ اس کو کہا تھا کہ میرے بعد اب تم کسی کو قتل نہیں کر سکو گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول کر لی، اور 2 ہی ماہ بعد جو ہے وہ حجاج خود بھی فوت ہو گیا۔ تو یہ امام سعید بن جبیر تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، یہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس میں سے کچھ احکام و مسائل نکلتے ہیں۔ یہ ہم جتنی بھی احادیث پڑھے ہیں، اس کا مین مقصد یہی ہے کہ اس میں جتنے بھی احکام و مسائل ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جائے۔ تو کچھ آپ کی کتاب میں دیے گئے ہیں اور کچھ میں آپ کو ایکسٹرا بتاؤں گی، جو نہ ہوں وہ آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہی کہ جو بول ہے، پیشاب ہے، وہ ایک ناپاک چیز ہے۔ اس پر تمام امت کے علماء کا اجماع ہے کہ یہ نجس اور ناپاک چیز ہے، اور اس سے پاکیزگی اور طہارت جو ہے وہ فرض ہے، واجب ہے۔ پیشاب چاہے بدن پر لگ جائے، کپڑے پر لگ جائے، برتن پر، زمین پر، تو وہ حصہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس کی تطہیر اور طہارت جو ہے وہ لازمی اور ضروری ہو جاتی ہے۔ اور اس حدیث سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی جگہ پر پیشاب کر دیا جائے تو اس کی طہارت کس طرح سے ممکن ہوگی، وہاں پہ پانی اگر انڈیل دیا جائے۔ اور اگر کوئی ایسی جگہ تھی کہ وہاں پہ پتہ نہیں چل سکا، لیکن وہ زمین سورج کی تپش کی وجہ سے خشک ہو گئی، تو ایسی زمین خود بخود پاک ہو جائے گی، خشک ہونے کی وجہ سے اور سورج کی وہ جو شعائیں ہیں ان کے سبب۔ تو طہارت کا یہ طریقہ بالکل بھی نہیں ہے کہ زمین کو، جہاں مٹی ہے، کھودا جائے اور اس مٹی کو وہاں سے منتقل کیا جائے، تو ایسا طریقہ نہیں ہے۔ پانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ایسی کوالٹی رکھی ہے کہ اس سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے، چاہے وہ زمین پہ ہو، کپڑوں پہ لگی ہو، بدن پہ لگی ہو، پانی میں یہ کوالٹی ہے کہ اس سے نجاست جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ پھر تیسری بات یہ، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسجد کا بھی ایک احترام ہے، وہ ایک عظمت والی جگہ ہے، اس کی صفائی ستھرائی کا ایک صحیح نظام ہونا چاہیے۔ عبادت کی جگہ ہے، نماز، ذکر اور تلاوت کی جگہ ہے، اس کی نظافت پر خصوصی توجہ دی جائے۔ لوگوں کا بھی یہ کام ہے اور حکومت کا بھی کام ہے اور پورے معاشرے کا، کہ وہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھیں، اس کے اندر خوشبو ہو۔ اور ایک منٹ، ہمارے ہاں جو ہے آج کل ان تمام امور پہ توجہ دینے کی بجائے اور مسجدوں کو سادہ رکھنے کی بجائے اس پہ جو توجہ دی جاتی ہے وہ اس طرف کہ بہت نقش و نگار ہوں اور بہت زیادہ ڈیکوریشن ہو، تو زیادہ توجہ اس چیز پہ ہوتی ہے۔ جیسے اسلام آباد میں جو بہت بڑی مسجد ہے، فیصل مسجد، اور بھی جو بڑی بڑی مساجد ہیں، وہاں پہ کچھ یہی طرز عمل ہے کہ وہ چیزیں ہیں جو مطلوب نہیں ہیں۔ مرد اور خواتین مساجد کو دیکھنے کے لیے تو آتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کی اکثر لوگ زحمت گوارا نہیں کرتے، بے پردگی ہوتی ہے، مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے، اور وہاں پہ آ کے بس ویڈیوز اور پکچرز بنائی جاتی ہیں اور نماز نہیں پڑھی جاتی، جبکہ مساجد میں جانے کا جو سب سے بڑا پرپز اور مقصد ہونا چاہیے وہ نماز ہونا چاہیے۔ ایون بسا اوقات نماز کھڑی ہوتی ہے لیکن لوگ نماز ادا نہیں کرتے، تو یہ بہت ہی ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ ہم نے مساجد کو صرف ایک گھومنے پھرنے اور تفریح کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اور اس حدیث سے جو اگلا سبق ہمیں مل رہا ہے وہ یہ کہ جو لا علم اور نادان آدمی ہے اس کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے،
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو زجر سے روکا تھا، ملامت کرنے سے روکا تھا، ڈانٹنے ڈپٹنے اور جھڑکنے سے روکا تھا، صحابہ کرام کو منع فرمایا تھا اس سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بھی پتہ چل رہا ہے، اور خود قرآن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی شہادت دیتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ تو ایک داعیہ دین کے اندر، ایک مبلغ دین میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ اس کا اخلاق بہت بلند ہو، اس کے اندر صبر ہو، وہ حکمت سے مالا مال ہو، ڈانٹنے ڈپٹنے کی بجائے وہ پیار اور محبت سے دعوت و تبلیغ کا کام کرے، کہ ایسی دعوت جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے، زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو منع کیا، اس کو مت روکو، اس کو بھی مت ملامت کرو۔ تو یہاں سے تعلیم کا ایک بہترین طریقہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی دیہاتی یا جاہل قسم کا شخص ہو تو اس کو دعوت کس انداز میں دی جائے۔ اور قرآن بھی ہمیں دعوت کا ایک طریقہ سکھاتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ، نمبر 2 پیاری نصیحت کے ساتھ، نمبر 3 اور ان سے مجادلہ کرو یا بحث اور تکرار کرو، لیکن حسنا اچھے طریقے سے۔ تو یہاں پہ حسنا کی بجائے احسنا کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ بہت خوبصورت ترین طریقے کے ساتھ بحث و تکرار کرنی چاہیے، کہ دعوت و تبلیغ کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہو سکیں۔ اور یہاں پہ ایک اور اہم سبق بھی نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں روکا تھا یا کیوں منع کیا تھا، کہ اس کے جو ہیں اس کو بول کو روکنے کے انسانی صحت پہ بہت نقصانات مرتب ہوتے ہیں۔ بہت دیر تک پیشاب کو روکے رکھنا، اس کے طبی لحاظ سے بہت سے نقصانات ہیں کہ یہ گردے اور مثانے کو کمزور کرتا ہے اور کئی بیماریوں میں بھی مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روکا تھا، اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ صحابہ کرام کو نہ منع فرماتے تو عین ممکن تھا کہ اگر وہ اس جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتا تو اس کا بدن بھی خراب ہوتا اور مزید جگہ خراب ہو جاتی، مسجد کے دوسرے حصے بھی خراب ہو جاتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی جو آپ نے صحابہ کرام کو بھی سمجھائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ اور سنت عرابیوں اور بدویوں کے بارے میں پتہ چل رہی ہے کہ جو دور دیہات وغیرہ سے لوگ آتے تھے ان کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہوتا تھا، اور قرآن بھی اس بارے میں بتاتا ہے کہ جو دیہاتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، بہت شدید ہوتے ہیں اپنے کفر میں اور نفاق میں، کہ الاعراب اشد کفر و نفاقا، کہ دیہاتی قسم کے لوگ اپنے کفر اور نفاق میں بہت شدید ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک خاص طریقے سے معاملہ کیا جانا چاہیے۔ ایسے ہی بخاری میں ایک حدیث ہے 6010 نمبر پہ، اس میں بھی آتا ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ سے دعا کرنے کے لیے کہا، اس نے یہ بلکہ خود دعا کی کہ اللہم ارحمنی و محمد، کہ اللہ مجھ پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم نازل فرما، ولا ترحم معنا احدا، اور ہمارے سوا جو ہے وہ کسی پہ بھی رحم نازل نہ فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس چیز سے روکا کہ تم نے اللہ کی اتنی وسیع جو رحمت ہے اس کو اتنا محدود کر دیا کہ یعنی میرے اور تمہارے تک ہو صرف، دوسرے لوگوں کو اس میں شامل نہیں کیا۔ تو یہ آپ کا اس کے لیے اصلاح کا ایک طریقہ تھا کہ اصلاح جو ہے وہ ہمیشہ پیار محبت سے ہی ممکن ہے۔ کبھی بھی ڈانٹ ڈپٹ کے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہمارے بچے ہی کیوں نہ ہو، ہم انہیں ڈانٹ ڈپٹ کے ان کی اصلاح کریں گے نا تو وہ مؤثر ثابت نہیں ہوگی۔ تو پیار محبت سے اہل علم کو سمجھانا چاہیے، غیر مہذب طریقہ نہیں اپنانا چاہیے، اس سے جہالت مزید بڑھتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے ایک بہت ہی اہم بات، کہ جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام اچھی نیت سے کر رہے ہوں اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات اگر وہ زجر سے کام لیں، سختی سے کام لیں، تو ان کی بھی اصلاح کی جانی چاہیے،
ان کو دعوت و تبلیغ کے اصول اور آداب بتانے چاہیے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس حدیث کے ذریعے بتائے کہ دعوت و تبلیغ کا کام پیار اور محبت سے کیا جائے۔ اور دوسری طرف جاہل کو ملامت نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسے تعلیم ضرور دینی چاہیے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر عائد کیا ہے۔ اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کوئی برائی ہوتے دیکھے تو اس کے اندر اتنی قوت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے، اس برائی کو، اور یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے روک دے، اور تیسرا یہ ہے کہ زبان سے بھی نہ روکے، دل میں ہی اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو ہمیں اللہ سے قوی ایمان کی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان ایسا ہو، کوئی برائی ہو تو ہم اس کو اپنے ہاتھ سے روک دیں، کہ ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو تو ہم اس کو ہاتھ سے روک دیں۔ جی بتائیں، ہمارا ایمان کس لیول کا ہے؟ ہم کوئی برائی ہوتے دیکھتے ہیں تو ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، ہم کیا کرتے ہیں؟ میڈم اگر منع کرے تو لوگ تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہی ڈر ہوتا ہے نا ہمیں کہ لوگ ہم سے ناراض ہو ڈر جائیں گے۔ نہیں ہوتا میڈم، ایک شادی پہ گئے، وہ بڑا میوزک بڑا زور کا بج رہا تھا، میں نے ان کو جی روکا، دوسری دفعہ انہوں نے بلایا ہی نہیں ہے کہ یہ اچھا، چلیں، آپ ابھی کو تو اس کا فائدہ نصیب ہوگا کہ آپ کا ایمان اس کے ذریعے سے قوی ہوگا۔ نہیں باقی اگلے کا ماننا یا نہ ماننا اس کا پھر اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن میرے اس دل میں میں پھر کوئی ایک کمی جائیے۔ نہیں آئی۔ جی اس میں اس بات کا کوئی افسوس نہیں کہ نہ بلائے تھے، لیکن ایک غلط کام ہوتے بنا ہوں، دیکھے، جیسے ایک دعوت تھی اس بالکل میں میں گئی تھا، تو وہ آپ بھی اس دعوت میں تھے، گھر گھر کے کوئی رشتہ دار، تو میں نے نہیں بیٹھی اس دعوت میں نا، اچھا۔ تو انہوں نے اس بات کا بہت برا منایا کہ یہ ہمارے گھر میں دعوت میں بیٹھی نہیں سب، اب مرد بیٹھے ہیں، مردوں میں بندہ کیوں بیٹھے، غیر مرد ہوں، بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی کمرے میں۔ بالکل۔ تو دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ایک بہت ہی مثبت سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ بالکل تو اور جو انسان اللہ کے دین سے دور ہوتا ہے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتے ہیں یا کبھی بھی خوش نہیں ہوتے ہیں، تو ان سے اس طرح کی مشکلات اور آزمائشیں انسان کو فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صبر پہ بہت بلند درجات رکھے ہیں کہ ایک بندہ مومن جب دین کی تبلیغ میں نکلتا ہے، دین کے راستے پہ چلتا ہے، اس کو بسا اوقات کئی بار مخالفت سہنی پڑتی ہے، کئی بار ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں جو نفس سے بڑی گراں ہوتی ہیں، حالانکہ وہ انسان حق پہ ہوتا ہے، انبیاء کے راستے پہ ہوتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو اس طرح کے حالات سہنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے موقع کے لیے صبر کہا ہے کہ صبر کیا جائے، اور انبیاء نے سب سے زیادہ صبر کیا ہے، اور اس کے بعد جو ان کے قریب تر لوگ ہیں ان کو بھی یہ طرز عمل اپنانا چاہیے، کیونکہ صبر جو ہے وہ ہر مشکل کا حل ہے۔ صبر سے جو ہے وہ معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ جس انسان کا جو نفس ہے، نفس مطمئنہ بن جائے، اور نفس مطمئنہ جو ہے وہ صبر کے کٹھن مراحل سے گزر کے ہی نفس کی اتنی اصلاح ہوتی ہے کہ وہ مطمئنہ بن جاتا ہے، ہر حال میں مطمئن، ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی، اور ایسا نفس ہی مطلوب ہے۔ تو اس کے لیے نفس کو مشقت اور مشکل سے گزارنا پڑتا ہے، تو ایک بار جب وہ مشکل راستوں سے گزر جاتا ہے، ایک پہاڑ عبور کر لیتا ہے، تو وہ پھر مطمئن ہو جاتا ہے، حالات پھر جیسے بھی ہوں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی مدد آتی ہے اور حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے نفس کے لیے بشارت بھی ہے، جب فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں تو اس کو بہت عمدہ ناموں سے پکارتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف چلو، تم اس سے راضی ہو اور وہ تم سے راضی ہو۔ تو یہی نفس مطلوب ہے۔ اور دل کون سا مطلوب ہے؟ کیسا دل مطلوب ہے روز قیامت اللہ کے ہاں؟ کیسا دل مطلوب ہے؟ اطمینان قلب سلیم، قلب سے قلب سلیم، صحیح سلامت دل، ہر عیب سے خالی۔ تو ایک بندہ مومن تمام زندگی اپنے دل کی بھی اصلاح کرتا رہتا ہے اور اپنے نفس کی بھی اصلاح کرتا رہتا ہے، تمام زندگی اس کا یہی مرحلہ رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جب فرشتے بھی اس کو لینے کے لیے آتے ہیں تو بڑے خوبصورت اور عمدہ ناموں سے پکارتے ہیں۔ تو کیا چیز فائدہ مند رہی، اللہ کی دوستی، یا وہ جو اتنے لوگوں کی مخالفت تھی جو پھر بھی راضی نہیں ہوئے،
کیا چیز انسان کے حق میں فائدہ مند رہی؟ اللہ کی رضا۔ ایک وہ انسان ساری دنیا بھی اس کی مخالف ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس سے راضی ہے نا تو بس وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے مقابلے میں اگر انسان ساری دنیا کو بھی راضی کر لے، لیکن اگر اس کا رب اس سے ناراض ہے نا تو بڑا خسارہ ہوگا۔ دنیا والوں کو تو وہ راضی کر جائے گا، لیکن کیا ہے کہ جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوں گے، تو پھر وہ اپنے آپ کو بڑا ملامت کرے گا کہ میں نے اس ہمیشگی کے گھر کے لیے کیا کیا؟ جو اصل کرنے کا کام تھا اپنے رب کو راضی کرنے کا، وہ تو میں نے کیا ہی نہیں۔ تو وہ پھر بہت اپنے آپ کو ملامت کرے گا، لیکن دوبارہ پھر واپسی نہیں ہے کہ بندے کو مہلت عمل ملے، وہ دوبارہ دنیا میں آئے اور اپنی اصلاح کر سکے، نہیں، پھر وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو اس لیے جو اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے نا، وہ مطمئن ہوتا ہے ہر وقت۔ وہ جیسی محفل میں بھی بیٹھا ہو، لوگ چاہے اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوں، اس کو اپنے مجلس میں بلا نہ رہے ہوں، وہ ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں لوگوں کے لیے تو کر ہی نہیں رہا، میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک غنا اور اطمینان ڈال دیتے ہیں، ایک سکون ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر عائد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صحابہ کرام سے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تم بہترین امت ہو، اور اس لیے بہترین ہو کہ تمہارے اندر 3 خصوصیات ہیں: تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، توحید کے علم بردار ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور پھر ایک اور جگہ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تمہارے اندر ضرور ایک ایسی ہونی چاہیے، گروہ ہونا چاہیے جو برائیوں سے روکے اور نیکیوں کی طرف دعوت دے۔ تو اس لیے جو ہے صحابہ کرام چونکہ بہت حریص تھے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے، تو انہوں نے فوراً اس دیہاتی کو بھی منع کرنے کی کوشش کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ادب سکھایا کہ یہ فریضہ حکمت سے سر انجام دینا ہے، خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ سر انجام دینا ہے۔ اگر تو خوش اخلاقی کے ساتھ سر انجام دیں گے تو لوگوں کو ہم دین سے جوڑنے والے بنیں گے، اور اگر ہم اس کو سخت کرخت طریقے سے اور ڈانٹنے ڈپٹنے والے طریقے سے کریں گے تو ہم لوگوں کو اللہ کے دور سے بھگا دیں گے، انہیں اللہ کے دور دین سے ہم دور کر دیں گے، جو کہ نہیں کرنا۔ تو یہ حدیث ہمیں ایک طریقہ سلیقہ اور ایک ڈھنگ سکھاتی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ کس طرح سے سر انجام دینا ہے۔ یہ حدیث میں آپ کو اب دکھاتی ہوں، یہ جامع خادم الحرمین میں، اس کے اندر کتب ستہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کا ذخیرہ موجود ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث 219 نمبر پہ ہے، تو میں نے اوپر حدیث نمبر لکھا 219، انٹر کیا اور فوراً سے یہ حدیث میرے سامنے آ گئی۔ یہ دیکھیے حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، اور اس سے پہلے کے جو 2 راوی ہیں، ایک موسیٰ بن اسماعیل ہیں اور دوسرے حمام ہیں اور پھر اسحاق ہیں۔ اس کا میں آپ کو سند دکھاتی ہوں کہ سند کا پیٹرن کیا ہوتا ہے، سند کہاں سے چلتی ہے اور کہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ دیکھیں نیچے جو ہے وہ امام بخاری ہیں، سند نیچے سے چل کے اوپر تک جاتی ہے۔ جہاں پہ یہ بخاری لکھا ہے نا، یہ سند کا ابتدا ہے، اور جہاں پہ انس بن مالک لکھا ہے وہ سند کا اختتام ہے۔ درمیان میں 3 راوی اور ہیں۔ اگر درمیان میں 2 راوی ہوں تو جو ہے وہ ایسی روایت کو سنائیات کہا جاتا ہے جس میں 2 راوی ہوں، اور اگر 3 ہوں جیسے اس میں ہے تو اس کو ثلاثیات کہا جاتا ہے۔ ہمیں اگر نہیں درمیان کیا میں گیا 4 راوی آ جائیں تو اس کو رباعیات کہا جاتا ہے۔ سند جتنی کم ہو اس کے اوتھینٹک ہونے کا اور صحیح ہونے کا اتنا ہی زیادہ چانس ہوتا ہے۔ تو دیکھیے کہ سند نیچے سے چلتے ہوئے اب ہم اس کو کس طرح سے پڑھیں گے کہ حضرت انس بن مالک سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ اسحاق، ان سے روایت کیا ہے حمام نے، ان سے روایت کیا ہے موسیٰ بن اسماعیل سے، اور ان سے روایت کیا ہے امام بخاری نے۔ یہاں تک آپ کو کلیئر ہے؟ جی میم۔
ایک منٹ مجھے دوبارہ سے کھول لینے دیجیے۔ جی یہ کھل گئی۔ اس کی اب تخریج میں آپ کو کھول کے دکھا رہی تھی کہ نیچے ساری تخریج دی گئی ہے۔ تخریج کہتے ہیں کہ یہ حدیث اور کن کن کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو صحیح مسلم میں کھولنا چاہیں تو صحیح مسلم میں یہ 284 نمبر پہ ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ کھل گئی ہے۔ یہ بھی حضرت انس بن مالک سے روایت ہے اور حدیث کے الفاظ بھی وہی ہیں۔ دعوہ ولا تزرموہ قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبہ علیہ۔ اس میں الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، جیسے وہاں پہ جو ہے پانی کے ڈول کے لیے جو لفظ استعمال ہوا تھا ذنوب استعمال ہوا تھا، اب یہاں پہ دلوا استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں بھی یہ سورہ یوسف میں یہ ورڈ استعمال ہوا ہے پانی کے ڈول کے لیے، جب انہوں نے اپنا ڈول پھینکا تھا نا کنویں میں، جس کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے تھے، تو وہ یہی ورڈ تھا بدل وم مما، تو یہ پانی سے بھرا ہوا ڈول ہے، یہ مراد ہے۔ تو یہ اس حدیث کی تخریج ہے جو میں نے آپ کے سامنے کھولی ہے، اور آپ کی جو اسائنمنٹ میں نے آپ کو دی ہے گروپ میں، اس کی میں ایک ویڈیو شیئر کروں گی، پھر اس کے بعد آپ نے یہ ونٹر ویکیشنز میں سالو کر کے بھیجنی ہوگی مجھے۔ غالباً آپ کو ونٹر ویکیشنز ملیں گی 10 ڈیز کی تقریباً، ہو سکتا ہے کمنگ ویک سے ہی ہوں، تو اس میں پھر آپ کا یہ ٹاسک ہوگا کہ آپ نے اپنی حدیث کی اسائنمنٹ بھیجنی ہوگی کہ کوئی بھی حدیث ہم اس کا حکم کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں، اور حدیث کو کھول کے کیسے سکتے ہیں اصل مصادر میں جا کے۔ جیسے میں اگر آپ کو سنن ابو داؤد کی کوئی حدیث دوں اور نمبر اس کا بتا دوں، تو آپ کیسے جا کے ایپ کے ذریعے اس کو کھولیں گے اور اس کا حکم کیسے معلوم کریں گے، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہوگی اور آپ سب نے کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، پھر ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ کوئی سوال ہے آپ کا؟ میم سوال نہیں ہے، ایک بات شیئر کرنی تھی آج کی حدیث کے حوالے سے۔ جی اس میں جو ہمیں بتایا گیا نا کہ مسجد میں جو ہے پاک صاف ہو، اور اس کی تو ہمیں اپنے گھروں میں بھی اس چیز کا نا لازمی اہتمام کرنا چاہیے کہ جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور جس جائے نماز پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہماری وہ جو کپڑا ہے جائے نماز ہے اس کو صاف ستھرا ہونا چاہیے اور خوشبو ہو اس میں، تو ہمارا دل ہاں اتنا ہی خوش ہوتا ہے اس پہ نماز پڑھ کے نا۔ تو ایسا ہم ہی ہے، الحمد نماز جی نماز میں جب ہم خوشبو میں ہی جاتا ہوتا ہے۔ جی نماز میں الحمدللہ خوشبو بھی آتا ہے کہ آپ کو وہ پاک صاف ہو اور خوشبو آ رہی ہو تو اچھا لگتا ہے نا، نماز پڑھنے ہاں کو بھی یہ دل پوائنٹ چاہتا ایڈ کیا آپ نے، ایسا ہی ہے۔ نہ صرف ہمیں اس کو اپنی جائے نماز کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، بلکہ نماز سے پہلے اگر ہمارا لباس ایسا ہے کہ اس میں سے اسمیل آ رہی ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم ضرور اس کو تبدیل کر لیں۔ اگر ہم کاموں سے فارغ ہوئے ہیں تو اپنے لباس کو بھی صاف ستھرا پہن کے کہ اس میں سے بھی ہمیں خوشبو محسوس ہو، پھر ہم نماز ادا کریں۔ کہ نماز ایک طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے، ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جب بندہ نماز ادا کرتا ہے۔ تو اگر خشوع ہوگا تو ہی صحیح طور پہ نماز کو ادا کر سکیں گے پوری توجہ کے ساتھ۔ تو ہمیں نماز کا جو اصل اجر ہے زیادہ سے زیادہ وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کا دھیان رکھیں نماز ہے پڑھتے میم۔ وقت۔ جی اور میم دوسرا یہ بات شیئر کرنی تھی کہ میں اب جب بھی جائے نماز لینے لگوں نا تو میں یہ کرتی ہوں کہ اس میں ڈیزائننگ زیادہ نہ ہو، کہ میرا دھیان ادھر ڈیزائن پہ ہی نہ رہے، تو کوشش ہوتی ہے کہ سادہ ہاں جائے بالکل، نماز لیے جائیں جس سے ہاں ہم جائے نماز سادہ نماز ہونا پڑھ۔ چاہیے۔ بالکل یہ چیز بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں کہ جائے نماز ہم جو سلیکٹ کریں نا اس میں بہت زیادہ نقش و نگار بنے ہوئے نہ ہوں، سمپل ہو وہ، تاکہ ہماری توجہ جو ہے وہ ان ڈیزائنز کی طرف نہ چلی جائے۔ یہ بھی ایک تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جتنی بھی ڈسٹریکشنز ہیں ہم ان کو ہٹا دیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز کے لیے ایسی جگہ کو سلیکٹ کرنا چاہیے جہاں پہ
वो शोर ना हो, बहुत बातों की आवाजें ना आ रही हो, पुरसकून जगह को सिलेक्ट करना चाहिए नमाज के लिए। बेशक अलग से इसके लिए कमरा बना लिया जाए जो साइड पे करके बना हुआ हो, जहाँ किसी का आना जाना ना हो, शोर ना हो, ताकि यकसुई के साथ नमाज अदा की जा सके। चलिए इसी पे हम इख्तिताम करते हैं इसका। अब आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।